याफ्ता खवातीन जो आटे में नमक के बराबर पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तानी नहीं कर रही, इन खवातीन को रोका जाए, इनकी जबानों को लगाम दी जाए। اور آپ کی بھی یہاں پر حیا مارچ والی جو خواتین آئی ہیں، آپ کے اور ان کے حقوق میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اور ان کے حقوق میں یہ فرق ہے کہ ہم وہ حقوق ہم مانگ نہیں رہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین نے تمام حقوق کو عطا کیے ہیں جو ایک عورت کا حق بنتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہی یہودی تھے، یہی کافر تھے، یہی مشرکین تھے کہ انہوں نے عورت کے سارے حقوق سلب کر لیے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے جو ایک عورت کو عزت دی، عورت کو ماں کا درجہ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ نے بیٹی دے دی تو اس کو دفن نہیں کرنا، بلکہ اس کی اچھی پرورش کر کے اس کے حقوق کے ساتھ اس کو جو رخصت کرو۔ جب رخصت کرے گا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ بالکل حضرت نے دو انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا کہ ایسا قیامت دن میرے ساتھ آئے گا۔ اور اسی طرح بڑھ کے بیوی کا ہے تو بیوی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سیرت ہے وہ صاحب ہم سب کے سامنے ہے کہ حضرت کا محبت تھا، حضرت ان کا ہاتھ بٹانا تھا۔ لیکن اب جو موجودہ حالات ہے، موجودہ حالات یہ ہے کہ جو عورت مارچ کا نام ہے اس کو در حقیقت بے حیا مارچ جو ہے، وہ عورت ہمارے ملک کا جو ایک تصویر ہے، ملک کا جو ایک پیغام ہے، وہ یہ دینا چاہتی ہیں NGOs کو، اپنے آقاؤں کو، کہ ہم نے ملک پاکستان میں بے حیائی کو پھیلا دیا۔ اور آج کی ہمارے یہ بہن بیٹیاں جو آئی ہیں، مائیں جو آئی ہیں، یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ملک پاکستان ایک حیادار ملک ہے، کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا تھا اور کلمے کی بنیاد ہی اس پہ قانون چلے گا۔ وہ کہتی ہے کہ مرد جو ہے ہمارے حقوق سلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کون سے ایسے مرد ہیں جو ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، جو کون سے ایسے مرد ہیں جن سے وہ آزادی چاہتی ہیں؟ وہ انہی حضرات سے آزادی چاہتی ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ بھی مرد آپ کے سامنے وہ جو حقیقی مرد یہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ انہی مردوں سے آزادی چاہ رہی جو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اب 2 سال قبل آپ ویڈیو کلپس موجود ہیں، ایک 70 سال کا بوڑھا شخص ہو کے کہتا ہے کہ نکاح کیا ہے؟ نکاح تو 18ویں صدی میں مولویوں نے پیدا کیا، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حضرت نے اس کا رواج دے نکاح کا، شریعت نے دیا ہے۔ اب وہ اس نکاح کو ختم کر کے آزادی چاہتے ہیں، ان کو جسم کو نوچنے کی ایک ہوس ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ان کے علاوہ۔ تو بقول ان کے کہ آپ کے جو حقوق ہیں یا آپ کا جو مارچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال جو آپ نے مارچ کیا آپ نے ان پر پتھراؤ کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان زیادہ اور یہ انتہا پسند لوگ ہیں۔ اس ٹائم بھی جو ہے آج سے 2 سال قبل وہ واقعہ پیش ہوا تھا، اسی مقام پر پیش ہوا تھا، اس میں میرا بھائی کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی پتھراؤ نہیں ہوا تھا پہلے، قبل انہی کی طرف سے ہوا تھا۔ انتظامیہ خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ فیصلہ کرے تو خود کہے گی کہ ابتدا بھی انہی کی طرف سے تھی، ابتدا بھی ان کی طرف سے، انتشار بھی انہوں نے کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری بھی والدہ ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیوی ہے، ہم تو اس کے ہر قسم کے حقوق ادا کر رہے ہیں، عزت پردے کے ساتھ، عزت پردے کے ساتھ جو شریعت کا حق ہے۔ ہماری ہمشیرہ ہیں، ہم نے پڑھا ہے، یونیورسٹی تک گئی ہیں، لیکن عزت پردے کے اندر رہتے ہوئے۔ میرے گھر والے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، میری بیٹی ہے بھی معصوم ہے، انشاءاللہ جتنی تعلیم وہ حاصل کرنی چاہے گی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، ہم اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو دیں گے۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہماری پھپھیاں جو تھی پہلے، جو ہمارے عزیز و اقارب میں تھی، عورت کا جو خاندانی وراثت ہے وہ بھی الحمدللہ ہم ادا کرتے رہے، ہمارے پاس تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو ہم کہیں کہ ہم کسی قسم کو ان کو کوئی حق سلب کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں اٹھ کے بے حیائی کروں، خاوند میں اور جن عام مرد میں کوئی فرق نہ کروں، تو یہ چیزیں جو ہے ہماری نہ شریعت اجازت دیتی، نہ ہماری ایمانی غیرت اجازت دیتی ہے۔ تو یہ جو کل واقعہ ہوا میاں والی میں کہ 4 دن کی بچی کو اس کے باپ نے مار دیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹی تھی، وہ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایسی مردوں سے خطرہ جو ان کے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، ٹھیک ہے، نور مقدم وہی تھی، یہی لبرل، یہی حیا مارچ، وومن مارچ والی تھی، ان کا کیا حال ہوا؟ وہ انہی کی تعلیمات کو، لائف ریلیشن شپ کو وہ حامی تھی، ان کا کیا حال ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے حدود میں آ جائے۔ ہماری جب بیٹی ہوتی ہے تو واللہ ہمیں جتنا بیٹے بھی خوشی ہے اتنا بیٹی بھی خوشی ہے۔ کیوں؟ سرکار نے ہمیں تعلیم یہ دے دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات یہ دے دی ہیں، وہ یہودی تعلیمات ہیں، جو بیٹیوں سے خفا ہو، بیٹیوں کے پیدائش پہ جو اس کو دکھ ہو، افسوس ہو، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اس پر پابندی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی کہ کیا پابندی ہونی چاہیے؟ یہ وومن مارچ ہو گیا، یہ لیبر ڈے ہو گیا، مدر ڈے ہو گیا، فادر ڈے ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے
اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے والد کا بھی حقوق ہمیں بتایا, والدہ کا بھی بتایا, بہن کا بھی بتایا, بیٹی کا بھی بتایا, بیوی کا حقوق بھی ہمیں نبی کی تعلیمات سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. ٹھیک, اسی کی طرح ساتھ ہم چلیں تو اس سال میں اگر آیا ایک دن جو ہم وومن مارچ کر لیں یا کوئی بھی ایسا کسی ڈے کے حوالے سے ہم کوئی احتجاج یا کوئی مظاہرہ یا پروگرام کر لیں تو آیا ان کے حقوق ادا ہو گئے؟ آپ ان سے پوچھیں 2 سال پچھلے 2020 میں بھی ان کو یہ واقعہ یہاں پہ ہوا, پھر 2021 میں بھی انہوں نے یہ وومن مارچ کیا. اب اس کے بعد یہ پچھلے سال چھوٹی عید سے اب جو ہے انہی کی نور مقدم تھی, انہی کی نور مقدم تھی, ان پہ کیا واقعہ پیش آیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اگر اس کو ختم کیا جائے اور جو حقوق ہیں جو خدا کے دین اس کو دیتا ہے, ہم بھی اسی کے حامل ہیں کہ ان کے حقوق جو ہے اللہ کا جو دین نے اس کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں, جو جائز و شرعی حقوق ہیں, شرعی پردے کے اندر رہتے ہیں, وہ تمام حقوق ان کے ادا کر دینے چاہیے. تو یہ جو نور مقدم کی جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر جعفر کو جو سزائے موت ہوئی ہے, اس پر کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ ٹھیک فیصلہ تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. قرآن کا فیصلہ ہے, قتل کے بدلے قتل ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کی عدالت اگر یہ فیصلہ دے رہی ہے, اگرچہ وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کیس کمزور ہو چکا ہے, وہ کیس کمزور ہو چکا ہے, وہ اسٹرانگ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی مسائل ہیں کہ اگر کسی پر کوئی حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. ہر بندے کو اس کا جب حق دیا جائے گا اور ہر بندہ اپنی حدود کے اندر رہے گا تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق ہیں کیا. جن حقوق کا مطالبہ یہ ہماری دوسری بہنیں کر رہی ہیں نا, وہ حقوق کے نام پر بے لگام آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں, اور وہ آزادی جو خطرناک ہے, وہ آزادی جس سے یورپ کے معاشرے میں آج جرائم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں پھر بھی بہت کم ہے, لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اس میں ہی پورے معاشرے کی سلامتی ہے, اور ہم وہ حقوق چاہتے ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں. جی تو ناظرین, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے عورت مارچ میں موجود جو کارکن تھے, عورت مارچ کی جو انتظامیہ تھی, ان سے ہم نے ان کی رائے لی اور آپ تک پہنچائی, اور اسی طرح حیا مارچ میں بھی جو ان کے کارکنان موجود تھے ان کی رائے لے کر ہم نے آپ تک پہنچائی. تو ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت چاہے کسی بھی میدان میں ہو, پاکستانی خاتون ہر معاشرے میں, ہر طبقے میں, ہر میدان میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے. اپنے ہوسٹ ہمارے عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.